बसंत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सूबे की तारीख की सुपर सीएम बना दिया। कैसे, ये मैं आपको अभी इस व्लॉग में बताता हूँ। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की तरफ से बसंत की मुखालफत क्यों, वो इसको नाकाम साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं। जी हाँ, बसंत ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ PSL की भी मुखालफत। हाँ, नौजवानों को बसंत ना दो, नौजवानों को PSL ना दो, इनको अपना ही मुल्क बंद करने की एक्टिविटी दे दो, इन्हें नौमई करने यानी अपनी ही फौज पर हमलों का टारगेट दे दो, इन्हें दहशतगर्दों की सरपरस्ती, उनकी तर्जमानी और उनकी पुश्तेबानी दे दो। यह है शऊर, और अगर यह है शऊर तो हम इस शऊर पर लानत भेजते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ, और इस वक्त बहुत बड़ी एक बहस शुरू है कि बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इसका एक बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक जवाब ये है कि अगर बसंत बच्चों की जानें लेती है, इसकी डोर की वजह से गले कटते हैं, यहाँ पर अमवात होती हैं, तो फिर ये बसंत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बसंत होती है और वो महफूज होती है और माजी में जिस तरह की सरगर्मियाँ होती रहीं, यानी कि एक खुशी जो दूसरों के लिए तकलीफ़ और मुश्किल का बायस बनती रही, अगर उसी किस्म की बसंत होती है तो फिर नहीं होनी चाहिए। अब आपने जज बनकर फैसला करना है कि इस मर्तबा बसंत कैसी थी, किस तरह की रही। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिस तरह अपनी इंतज़ामी गिरफ्त को, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ज़ाहिर किया, और जिस तरह मोटरसाइकिलों के ऊपर रॉड लगवाए, और जिस तरह बसंत से होने वाली हलाकतों को कंट्रोल किया गया, रोका गया। और अब ये देखिएगा कि जिस तरह वाक़यात होते थे बहुत ज़्यादा गले कटने के, 95% से ज़्यादा बल्कि 99% तक मोटरसाइकिलों पर पंजाब में रॉड लगवा दिए गए। और उसके नतीजे में जो सबसे बड़ी अहम चीज़ हुई वो ये थी कि गले कटने की खबरें कम से कम आईं, ना होने के बराबर आईं। चंद एक लोगों ने जिन्होंने रॉड नहीं लगाए हुए थे, यकीनी तौर पर उनको तो हादसात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर एक और भी बात वाज़ेह करनी ज़रूरी है, क्योंकि छत से गिरने के वाक़यात को भी बसंत से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, किसी हद तक कह सकते हैं आप कि ये पतंगबाजी हुई, इस वजह से आप छत से गिरे, लेकिन जब आप छत पर जाते हैं, जब आप बसंत मनाने के लिए कोई एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं, तो क्या आपको एहतियात नहीं करनी चाहिए? क्या आप जब सड़क पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो क्या आपको ऐसी ड्राइव नहीं करनी चाहिए जिसमें आपका हादसा ना हो? आपको मोहतात नहीं रहना चाहिए? आपको वन वे की खिलाफ वर्जी से पास नहीं रहना चाहिए? क्या आपको इशारे की पाबंदी नहीं करनी चाहिए? तो फिर एहतियात तो आपने करनी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो उसका खमियाजा तो आपको ड्राइविंग करते हुए भी भुगतना पड़ सकता है। तो क्या इसके नतीजे में आप कहेंगे कि सड़कें बंद कर दें? आपको मानना पड़ेगा कि इस मर्तबा जो गले कटने के या बसंत का जो डायरेक्ट एक इम्पैक्ट होता था, और ख़ासतौर पे मैं लेस्को की बात करूँगा, उनकी तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी की गई कि माजी में जिस तरह बिजली जाती थी उस तरह अब नहीं गई। और ज़ाहिर है धाती दौर पर जो एक पाबंदी थी, और जिस तरह लाहौरियों ने इस पाबंदी को फॉलो किया, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने जिस तरह लाहौरियों को शाबाश दी है या उनका शुक्रिया अदा किया है, और या ये कहा है कि वो उनके एतमाद पर पूरे उतरे, तो ये बजा तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। माजी में कोई भी वज़ीर आला इस तरह अपनी अथॉरिटी को साबित नहीं कर सका, कोई इस तरह नीचे जाकर। हालांकि इससे पहले तजावुज़ात जो हैं आप उनके ख़ात्मे को भी देख लीजिए, निचली सतह पर जाकर इन्फोर्समेंट जो थी वो नहीं हो पाती थी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साबित किया कि वो गली मोहल्लों में अंदर तक अब साफ़ सुथरा पंजाब को देख लीजिए। जिस तरह गली मोहल्लों में जाके एक सिस्टम बना दिया गया, तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिला शको शुबा और बिला खौफ तरदीद अपने आप को एक सुपर सीएम साबित किया है, जिनकी अपने सूबे के ऊपर, अपने इलाकों के ऊपर मुकम्मल गिरफ्त है। वो जो चाहती हैं वो करवा लेती हैं। ये एक मर्तबा फिर साबित हुआ है। अच्छा, अब इस सोच की तरफ आ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले तो बसंत की मुखालफत की गई, फिर कहा गया नहीं, ये तो ख़ुद इमरान खान भी देना चाहते थे, ये तो उस्मान बुज़दार ने भी फ़ैसला किया हुआ था। उसके बाद इसकी जो मुखालफत है वो शुरू हो गई। मुखालफत के बाद वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा तादाद में लाशें मिलें ताकि वो उन पर खेल सकें।
ٹھیک ہے لاہور میں ان کو لاشیں نہیں ملی اس طرح، ان کو اسلام آباد میں جو خود کش حملہ ہوا وہاں سے لاشیں مل گئیں، انہوں نے لاشوں کا دھندا شروع کر دیا. بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کو ہر جگہ پہ، چاہے وہ 26 نومبر ہو، چاہے وہ 9 مئی ہو، ان کو ہر جگہ سے، چاہے یہ ان کے اپنے کارکنوں کی لاشیں ہوں، ان کو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں کھیلنے کے لیے، اپنی سیاست کرنے کے لیے، سوشل میڈیا پر آگے بڑھنے کے لیے، لوگوں میں مایوسی اور ناکامی کو پھیلانے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی مخالفت جو تھی بسنت کے حوالے سے، وہ ایک نیا بیانیہ شروع کیا گیا کہ بسنت جو ہے وہ ناکام ہو گئی. وہ کیوں چاہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بسنت کی وجہ سے وہ ہلاکتیں، وہ تباہی نہیں ہوئی جو کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی یا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لہٰذا اب ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا اس کو ناکام ثابت کرنے کے حوالے سے کہ اس کو بسنت کو ہی آپ فلاپ کہہ دو کہ لوگوں نے دلچسپی نہیں لی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر 3 دن کے اندر لاہور میں 9 لاکھ گاڑیاں داخل ہوتی ہیں اور ان میں 3 سے 4 لوگ موجود ہوتے ہیں، تو یہ کوئی 30 سے 35 36 لاکھ لوگ بنتے ہیں جو کہ پاکستان میں انٹر ہوئے. یہاں پر ہم ہوٹلوں کو دیکھتے ہیں، کسی ہوٹل میں ہمیں ان تمام دنوں میں کمرہ تک دستیاب نہیں رہا. ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کا جتنا میڈیا تھا، جتنا سوشل میڈیا تھا، جتنا پاکستان بھر سے لوگ تھے، امریکہ تک سے لوگ یہاں پر آئے، تو یہ ایک کامیابی تھی. آپ کس طرح اس کو فلاپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ناکام کہہ سکتے ہیں؟ وہ ناکام اور فلاپ اس وجہ سے کہہ رہے تھے تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ناکام قرار دیا جا سکے، لیکن انہوں نے اس میں منہ کی کھائی. ان کے نام نہاد قسم کے افلاطون اور 2 نمبر قسم کے ارسطو، آپ ان کو دیکھیے، وہ اعتراض کرتے ہیں بسنت کے اوپر، وہ اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ یہاں پر پی ایس ایل دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب آپ بسنت کے بعد پی ایس ایل دے دیں گے، لوگوں کو موج مستی میں ان چیزوں میں الجھائے رکھو، لوگوں کے مسائل، بھائی لوگوں کو خوش ہونے دو. آپ لوگوں کو خوش کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اور اگر آپ شعور یہ کہتے ہیں کہ شعور یہ ہے کہ ہر وقت روتے رہنا ہے، ماتم کرتے رہنا ہے، چیزوں کی نیگیٹو سائڈ کو ہی دیکھتے رہنا ہے، تو مجھے آپ سے کہنا ہے کہ آپ غلط سائڈ پہ ہو. آپ وہ لوگ ہو جو کہ مایوسی پھیلانے والے، ناکامی پھیلانے والے، آپ وہ لوگ ہو، وہ پھپے کٹنیاں ہو، وہ رشتہ دار ہو منحوس قسم کے، جن کو شادیوں پر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنی زبردست یہ شادی ایسے چلنی نہیں شادی. اس قسم کے منحوس رشتہ داروں کو جوتے مار کے شادیوں سے نکال دیا جانا چاہیے، اور یہی کام آپ لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہونا چاہیے، جو ہر جگہ پہ رونا، ماتم، ناکامی، ہر چیز کی نیگیٹو سائڈ لے کر آ جاتے ہیں اور مایوسی پھیلاتے ہیں. اگر ایک محفوظ بسنت جو ہے وہ نہیں منانی چاہیے، اگر پی ایس ایل نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بھائی مجھے بتائیں، کیا ہمیں جو اپنے نوجوانوں کو پیٹرول بم دینے چاہیے جس طرح کے زمان پارک میں دیے گئے، اور پھر انہوں نے جا کر پولیس کے اوپر، رینجرز کے اوپر وہ پیٹرول بم پھینکے، اور ڈی آئی جی لیول کے افسران جو تھے وہ بھی سروسز ہاسپٹل میں پہنچے؟ کیا نوجوانوں کو یہ ایکٹیویٹی دینی چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے خلاف آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں، پورے اسلام آباد کی سڑکوں کو آگ لگا دیتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ شعور اور یہ ایکٹیویٹی دینی چاہیے کہ آپ لوگ 9 مئی برپا کریں، اپنے ملک کی فوج کے اوپر، اپنے کور کمانڈر ہاؤسز کے اوپر، اپنی فوجی تنصیبات کے اوپر، اور اس سے بڑھ کر اپنے شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملے کریں؟ آپ کو یہ سب چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو شعور کون سا چاہیے کہ آپ یہاں پر ایسی دعائیں کریں، ایسی مہم چلائیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ریمیٹنسز نہ آئیں، اس قسم کی آپ کمپین چلائیں، پاکستان دیوالیہ ہو جائے، پاکستان کو انڈیا کے ہاتھوں خدا نہ خواستہ شکست ہو جائے. آپ اس قسم کا شعور چاہتے ہیں تو میں اس شعور کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. یہ جو پاکستان کو ناکام کرنے کا، پاکستان کو بند کرنے کا شعور ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں پاکستان چلتا ہوا چاہیے، ہمیں پاکستان ہنستا ہوا چاہیے، ہمیں پاکستان ترقی کرتا ہوا چاہیے. یہ جو شعور آپ کے پاس ہے یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، اور ہم اس کو شعور نہیں سمجھتے، ہم اس کو جہالت سمجھتے ہیں. آپ جس کو شعور کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اس کو بھی شعور نہیں کہتے، ہم اس کو بدتمیزی کہتے ہیں، ہم اس کو گستاخی کہتے ہیں، ہم اس کو گناہ کمانا کہتے ہیں. ہاں، ویلاگ کے آخر میں ایک چیز ضرور میں کہوں گا کہ جو چھت سے گر کر ہلاکت ہوئی، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑا سا الگ رکھنا چاہیے بسنت کی ہلاکتوں سے. اور خاص طور پہ ایک اور جو ویڈیو آئی تھی، جو خبر آئی تھی کہ ایک نوجوان وہ کھمبے کے اوپر چڑھ گیا تاکہ ایک پتنگ کو اتار سکے،
تو لوگوں نے منع کیا اس کو کہ تم یہ جو ہے بہت خطرناک کام کرنے جا رہے ہو، وہاں تک مت جاؤ، تاروں میں کرنٹ ہے. اور پھر یہی ہوا، جب وہ بہت اوپر تک چلا گیا وہاں پر اس کو کرنٹ لگ گیا. تو پھر اس قسم کی حماقت جو ہے وہ تو کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. اور میں ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے جو ایک سوشل میڈیا پر فقرہ لکھا، میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ چھت پر موجود ہیں، بسنت منا رہے ہیں، وہاں پر بے احتیاطی کرتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، تو کیا آپ کو مریم نواز نے آ کر دھکا دیا ہے؟ کیا آپ کو مریم نواز نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جو کھمبے کے اوپر چڑھ جائیں، وہاں پر تاروں کے ساتھ جا کر چمٹ جائیں؟ احتیاط آپ نے کرنی ہے. میں آخر میں ایک بات بہت دفعہ کرتا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ آپ کو مری جانے کی اجازت ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ نے مری جانا ہے. لیکن آپ نے مری جاتے ہوئے یقینی طور پر سڑک کے کنارے پر جو راڈ لگے ہوئے ہیں، جو حفاظتی باڑ لگی ہوئی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی گاڑی کسی کھائی میں گر جائے گی، آپ مر جائیں گے، آپ کبھی مری نہیں پہنچ سکیں گے. لہٰذا آپ اگر اس قسم کی حرکت کریں اور اس کے بعد کہیں کہ مری جانے کی اجازت دینا ہی غلط ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اجازت غلط نہیں ہے، آپ غلط ہیں اور آپ غلط تھے، آپ غلط ہیں. اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے، آپ پر اللہ کی مار یہ ہے کہ آپ غلط ہی رہیں گے.